میرا نام نورین ہے اور میں پشاور کی رہائش ہوں۔ آج میں آپ کو اپنی ایک دلچسپ کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ یہ کہانی میرے گھر والوں اور ایک خاص شخص کے بارے میں ہے۔ میرے گھر میں میرے والدین اور ایک بھائی رہتے ہیں۔ میرے بھائی مجھ سے بڑے ہیں اور ان کی شادی میری امریکی بھابھی یعنی میری خالہ کی بیٹی سے ہوئی ہے۔ میری بھابھی بہت ساری ہی بالکل گڑیا کی طرح ہے۔ چونکہ ہم امریکہ تو بارات لے کر نہیں جا سکتے تھے، اس لیے میری خالہ اور ان کی فیملی پاکستان آ گئی۔ ہمارے گھر میں بہت سارے مہمان تھے۔ ہر طرف ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کسی کو کھانا نہیں مل رہا تھا تو کسی کو سونے کی جگہ۔ ایسے میں اور میری خالہ کے بیٹے خرم نے مل کر سب مہمانوں کو کھانا کھلانے کے بعد ان کے سونے کا انتظام کیا۔ اب جب سب مہمان سو گئے تو ہمیں اپنے لیے سونے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ بہت کوشش کے بعد ہمیں ایک چٹائی اور ایک تکیہ ملا لیکن وہ بستر صرف ایک بندے کے لیے تھا۔ میں نے خرم سے کہا، آپ یہاں آ کر سو جاؤ، میں کوئی اور جگہ دیکھ لیتی ہوں، لیکن اس نے کہا، پہلے ہی ہمیں یہ جگہ بڑی مشکل سے ملی ہے، ایسے کرتے ہیں تم اس سائڈ سو جاؤ اور میں پاؤں کے بل۔ ایسے ہی ساری رات گزر گئی۔ اگلے دن بھی یہی روٹین رہی۔ رات کو ہم پھر اسی جگہ پر سونے چلے گئے، لیکن اس رات بارش ہو رہی تھی۔ ہم آپس میں باتیں کرنے لگے۔ وہ کہنے لگا، کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ساری فیملی اکٹھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، ہاں لیکن کچھ مسئلے بھی ہیں۔ اس نے کہا، وہ تو ہر کام میں ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا گڈ نائٹ۔ بظاہر تو ہم سو رہے تھے لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے خرم کا ہاتھ اپنے اوپر، اس کے بعد نائٹنگ بھی میرے اوپر تھی۔ میں نے اٹھ کر اسے دیکھا تو وہ سو رہا تھا۔ میں بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلی صبح کا نکاح تھا اور اس سے اگلے دن کھانے کا انتظام تھا۔ سب شادی ہال گئے ہوئے تھے اور مجھے بھائی کا کمرہ سجانے کے لیے گھر چھوڑ گئے۔ کچھ دیر بعد خرم گھر آیا۔ میں نے پوچھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے میڈیسن کی ضرورت ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، بس تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، میں کوئی آپ کی مدد کر دوں؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے پوچھ کر۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا بتاؤ کیا مدد کروں؟ ہم نے پھر بہت پیارا کمرہ سجایا۔ پھر وہ بولا، آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں مسکرائی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ رات کے تقریباً 8 بجے سب گھر والے واپس آ چکے تھے۔ سب بہت تھکے ہوئے تھے، آتے ہی سو گئے۔ میری خالہ اور خالو دوسرے ملک میں رہتے تھے۔ بھائی اور بھابھی بھی اپنے روم میں چلے گئے۔ میں اور وہ پھر سونے چلے گئے۔ اس نے کہا، میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں سو رہا ہوں۔ میں نے کہا، ہاں تو سو جاؤ، میں آپ کا سر دباتی ہوں۔ اس نے کہا، نہیں۔ اس کے بعد سارے گھر کی لائٹ آف ہو گئی۔ جب کچھ دیر بعد لائٹ آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ نیند میں ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، کیونکہ اب اس کا سر میرے پاؤں والی سائڈ تھا۔ میں نے اس کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور آنکھیں بند کر کے نیند کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد لال بیگ کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو خرم کا ایک بازو اور ایک ٹانگ میرے اوپر تھی۔ اب کرتے ہیں بھی کیا کرتی، نہ جانے کب سوئے ہوئے تھے۔ میں اس کی طرف مڑ گئی۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب سو رہے تھے، ایسے جیسے شوہر بیوی ایک دوسرے کی باہوں میں سو رہے ہوں۔ شاید خرم جاگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے سائیڈ بدلی، اس نے میرے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے لیا اور بچوں کی طرح چوسنے لگا۔ میں جاگ رہی تھی لیکن سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ وہ بڑھتا جا رہا تھا۔
اب میری گردن کو چومنے لگا، پھر سارے جسم کو سہلانے لگا۔ اب میں بھی آنکھیں بند کیے اس کے ساتھ چپک رہی تھی اور میری اور اس کی بھی آنکھیں بند تھیں۔ اب اس کا ہاتھ میری پیٹ سے ہوتا ہوا میری شلوار کے اندر جانے لگا۔ میرے سارے جسم میں ایک سکون کی لہریں دوڑ گئیں، پھر وہ میرے سارے جسم کو چاٹنے لگا۔ میں نے اسے منع کر دیا کہ نہیں، یہ سب غلط ہے۔ اس نے کہا وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا تو اپنے والدین سے بات کرو، وہ میرے گھر والوں سے کہہ کے ہماری شادی کروا دیں گے۔ پھر اس نے بولا ہاں کروں گا، لیکن کام کو پورا کرنے دو۔ پھر اس نے نوچ کر آہستہ آہستہ پورا اندر دے دیا، پھر پانی نکل گیا۔ اس طرح وہ ہمارے رشتے دار ہو گئے اور نکاح بھی ہو گیا، لیکن رخصتی 2 سال کے بعد ہونی تھی۔ کہانی کے آخر میں خرم نے نورین سے اپنے پیار کا کھل کر اظہار کیا۔ اس نے اسے بتایا کہ وہ پہلی نظر میں ہی اسے پسند کرنے لگا تھا اور اب وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نورین نے بھی خرم کے اظہار محبت کا جواب دیا اور اسے بتایا کہ وہ بھی اس سے پیار کرتی ہے۔ وہ دونوں نے ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے مستقبل کے خوابوں کے بارے میں بتایا، کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواب دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے سے وعدہ کر رہے تھے کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ کہانی کے آخر میں رومانی ماحول پیدا ہو گیا۔ وہ دونوں کسی خوبصورت جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر خاموش بیٹھے رہے۔ ان کی خاموشی